علی ولی آج کا دن یعنی پہلی ذی الحج منسوب ہے عقد حضرت فاطمہ اور مولا امیر المؤمنین علیہم الصلاۃ والسلام سے، اور پھر 6 ذی الحج منسوب ہے رخصتی یا ازدواج سے۔ مشہور ترین قول جو تاریخ میں نقل ہوا آپ دونوں ہستیوں کے عقد اور ازدواج کے عنوان سے وہ پہلی ذی الحج ہے، لیکن اور بھی تاریخیں نقل ہوئیں کہ جن میں ربیع الاول بھی ہے، سفر بھی ہے، رجب بھی ہے، شوال بھی ہے اور رمضان بھی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور اور محکم قول ہے، اور ایران میں بھی اسی دن کو آفیشلی منایا جاتا ہے عقد مولا امیر المؤمنین اور حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہا کے عنوان سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ عقد جو در حقیقت روز ازل ہی سے علم خداوند تبارک و تعالی میں تھا اور زمین پر انجام پایا پہلی ذی الحج کو، اور اسی طرح سے عرش پہ بھی انجام پایا۔ جس طرح سے شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے مختلف ملائکہ آتے تھے، تو اس خبر کو لانے والے کہ عرش الہی میں خداوند تبارک و تعالی نے عقد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور مولا امیر المؤمنین کو قرار دیا ہے، اس کی خبر لانے والے ملائکہ میں جو بعض جگہ نام ملتا ہے حضرت جبرائیل کا، اور بعض جگہ سمپل یہی ہے کہ خبر آئی، اور بعض جگہ ایک اور ملک کا ذکر ہے کہ جن کا نام تھا سبتائیل، سین بے اور توئے الف، سبتائیل۔ البتہ یہ جو آخر میں ایل ہے کہ ہم اس کو ایل کہہ دیتے ہیں لیکن ایل ہے، عربی میں ایل ہی ہے، یہ ہبرو ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ، جیسے جبرائیل، اسرائیل، اور جو مشہور ترین لقب ہے حضرت یعقوب کا وہ کیا ہے؟ اسرائیل۔ اسرا یعنی عبد، ایل یعنی بندہ عبداللہ، تو جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل، تو ان سب کے آگے جو اضافہ ہے وہ ایل یعنی اللہ کے عنوان سے۔ اب تاریخ جو ہے وہ اس کی ہم نے بیان کی، لیکن جو سن ہے وہ ہے 2 ہجری، پھر 3 کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور 4 کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور سن کتنا تھا اس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا؟ جو زیادہ مشہور قول ہے وہ 9، لیکن 10 اور 11 بھی ہے، اور کیونکہ تاریخ ولادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ میں اختلاف ہے تو حتیٰ بعض جگہ 15 بھی ہے، اور مولا امیر المومنین کا جو سن بیان ہوا ہے وہ 21 سال 5 مہینے۔ مدینے آنے کے بعد مختلف لوگوں کے رشتے آئے کہ جن میں اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ ابو بکر، پھر عمر، عثمان، اور پھر عبد الرحمن بن عوف کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے 2 افراد نے اپنے مال کا بھی ذکر کیا کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انک لعلی خلق العظیم، کہ جو بلند ترین اخلاقیات کے مقام پر فائز تھے، اور بعض اگر روایت میں بیان ہوا جب عبد الرحمن ابن عوف نے رشتہ اپنا لے کے آیا اور اپنے مال کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور جو کنکریاں تھیں وہ اٹھا کے اس کی جانب پھینکی۔ اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے کہ یہ جو کنکریاں پھینکی یہ در اور جواہر میں بدل۔ آج کا دن یعنی پہلی ذی الحج منسوب ہے عقد حضرت فاطمہ اور مولا امیر المؤمنین علیہم الصلاۃ والسلام سے، اور پھر 6 ذی الحج منسوب ہے رخصتی یا ازدواج سے۔ مشہور ترین قول جو تاریخ میں نقل ہوا آپ دونوں ہستیوں کے عقد اور ازدواج کے عنوان سے وہ پہلی ذی الحج ہے، لیکن اور بھی تاریخیں نقل ہوئیں کہ جن میں ربیع الاول بھی ہے، سفر بھی ہے، رجب بھی ہے، شوال بھی ہے اور رمضان بھی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور اور محکم قول ہے، اور ایران میں بھی اسی دن کو آفیشلی منایا جاتا ہے عقد مولا امیر المؤمنین اور حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہا کے عنوان سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ عقد جو در حقیقت روز ازل ہی سے علم خداوند تبارک و تعالی میں تھا اور زمین پر انجام پایا پہلی ذی الحج کو، اور اسی طرح سے عرش پہ بھی انجام پایا۔ جس طرح سے شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے مختلف ملائکہ آتے تھے، تو اس خبر کو لانے والے کہ عرش الہی میں خداوند تبارک و تعالی نے عقد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور مولا امیر المؤمنین کو قرار دیا ہے، اس کی خبر لانے والے ملائکہ میں جو بعض جگہ نام ملتا ہے حضرت جبرائیل کا، اور بعض جگہ سمپل یہی ہے کہ
خبر آئی، اور بعض جگہ ایک اور ملک کا ذکر ہے کہ جن کا نام تھا سبتائیل، سین بے اور توئے الف، سبتائیل۔ البتہ یہ جو آخر میں ایل ہے، کہ ہم اس کو ایل کہہ دیتے ہیں لیکن ایل ہے، عربی میں ایل ہی ہے، یہ ہبرو ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ، جیسے جبرائیل، اسرائیل، اور جو مشہور ترین لقب ہے حضرت یعقوب کا وہ کیا ہے؟ اسرائیل۔ اسرا یعنی عبد، ایل یعنی بندہ، عبداللہ۔ تو جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل، تو ان سب کے آگے جو اضافہ ہے وہ ایل یعنی اللہ کے عنوان سے۔ اب تاریخ جو ہے وہ اس کی ہم نے بیان کی، لیکن جو سن ہے وہ ہے 2 ہجری، پھر 3 کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور 4 کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور سن کتنا تھا اس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا؟ جو زیادہ مشہور قول ہے وہ 9، لیکن 10 اور 11 بھی ہے۔ اور کیونکہ تاریخ ولادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں اختلاف ہے، تو حتیٰ بعض جگہ 15 بھی ہے، اور مولا امیر المومنین کا جو سن بیان ہوا ہے وہ 21 سال 5 مہینے۔ مدینے آنے کے بعد مختلف لوگوں کے رشتے آئے، کہ جن میں اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ ابو بکر، پھر عمر، عثمان، اور پھر عبد الرحمن بن عوف کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے 2 افراد نے اپنے مال کا بھی ذکر کیا کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، کہ جو انک لعلی خلق العظیم، کہ جو بلند ترین اخلاقیات کے مقام پر فائز تھے۔ اور بعض اگر روایت میں بیان ہوا جب عبد الرحمن ابن عوف نے رشتہ اپنا لے کے آیا اور اپنے مال کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور جو کنکریاں تھیں وہ اٹھا کے اس کی جانب پھینکی۔ اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے کہ یہ جو کنکریاں پھینکی یہ در اور جواہر میں بدل